بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ محترم سامعین و سامعات، طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مباشرت کے اعلیٰ قوانین، اس موضوع پر کچھ گفتگو کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ ہم اپنی رائے درست بنا لیں، افراط و تفریط میں مبتلا نہ ہوں۔ جماع قوت با، اس کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں وہ تمام دیگر ہدایات سے جو دنیا میں کسی بھی فرد نے دی ہیں اس سے بہت بڑھ چڑھ کر ہیں، بہترین ہیں۔ اور جماع سے مقصود تین طرح کے امور ہیں، تین طرح کے کام ہیں۔ پہلا مقصد نسل انسانی کی بقا اور دوام ہے۔ جماع ہی سے پوری بنی نوع آدم اور اس کی نسل کی بقا ممکن ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اس ایک میاں اور بیوی کے جوڑے سے آگے بہت ساری مرد اور عورتوں کو پیدا کیا، اور یہ چیز بغیر جماع کے ممکن نہیں۔ یہ تبھی ہے جب اس عمل نکاح کو زندہ کیا جائے گا۔ دوسرا مقصد اس سے اس رطوبت کا اخراج ہے کہ جس کے رک جانے سے سارے بدن کو نقصان اور ضرر اور تکلیف سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اور تیسرا مقصد خواہش نفس کو پورا کرنا، لطف اندوز ہونا، نعمت الہی سے بہرہ ہونا۔ یہی ایک ایسا نفع ہے ان تین نفعوں میں، اور ایک ایسا مقصد ہے ان تین مقاصد میں جو انسان کو جنت میں بھی حاصل ہوگا۔ دانشوروں کا قول یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ انسان کو خود سے تین معاہدے کر لینے چاہیے۔ پہلا معاہدہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ چہل قدمی کرتا رہے، اسے نہ چھوڑے۔ ہاں، اگر کوئی مجبوری پیش آ جائے تو مضائقہ نہیں۔ اور دوسرا معاہدہ جو اسے اپنے ساتھ کرنا ہے وہ کھانا ترک نہ کرے، اس سے آنتوں میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی چیز کسی بیماری کے اعتبار سے اس کو نقصان دے رہی ہو تو اس کو چھوڑ دینے میں حرج نہیں۔ اور تیسری چیز، جماع کرنا نہ چھوڑے، کیونکہ جس کنویں سے پانی نہ نکالا جائے وہ کنواں خشک ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم نے اپنی زندگی کی یہ بنیاد بنانی ہے۔ آئندہ اس پر مزید گفتگو کریں گے، اس کے فوائد، نقصانات اور اس کے باقی مسائل، تاکہ ہم اس کو سیکھ کر اپنی عملی زندگی گزار سکیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ شکریہ۔